جی تو دوستو، آپ کی خدمت میں رانا عثمان اور محمد ظریف حاضر ہیں۔ آج جس ایشو پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاکستانی معاشرے میں جو قوت برداشت ہے لوگوں کی، وہ ایسا لگتا ہے کہ ختم ہو چکی ہے۔ اور اسی ایک منظر جو ہے ہم نے دیکھا جس میں ایک انسپیکٹر کو موٹر مکینک کی جانب سے گولی مار دی گئی، اور اس کے بعد وقوع پہ جب پولیس پہنچی تو اس وقوع پہ اس موٹر مکینک نے جو باتیں بتائی وہ بھی پریشان کن تھی۔ ظریف، آپ اس وقوع کو اور اس واقعے کو بھی جانتے ہیں، اصل یہ معاملہ کیا ہوا تھا اور کیوں ہمارے معاشرے میں جو قوت برداشت ہے لوگوں کی وہ ختم ہو چکی ہے کہ اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنا جو ہے وہ بدلہ لے اسی وقت؟ کیا قانون کی عملداری ختم ہو چکی ہے یا پھر عدالتوں سے انصاف نہیں ملا؟ معاملہ کیا ہے؟ شکریہ عثمان۔ دیکھیے، عدم برداشت جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں وہ آ چکی ہے، اور بطور قوم میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ ایگریسو ہو چکے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ اپنے خاندان والوں کو زمین کے تنازع پہ یا اور کسی جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ کئی دفعہ تو اس طرح بھی عثمان ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑتے ہیں، دیکھا آپ نے، اور پھر بڑے ایک دوسرے پہ فائرنگ کر، یار بچے تو ایک ساتھ کھیلتے ہیں، وہ لڑتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ کھیلتے ہیں، لیکن بڑے جب لڑائی میں پڑ جاتے ہیں تو پھر قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ ابھی پنڈی میں کچھ عرصہ سال پرانی بات ہے، 4-5 سال پہلے یاد ہے، چوندرا میں ایک دفعہ وہ رشتہ دار ہی تھے آپس میں، تو 11 بندوں کو مار دیا تھا، 9 خواتین تھیں، چھوٹی چھوٹی بچی تھی۔ تو اب یہ وقوع آپ سب لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہے۔ اس واقعے کے حوالے سے میں آپ کو کوشش کروں گا وہ حقائق جو پہلے آپ نے نہیں سنے وہ بھی، اور دوسرا اس کے جو سوشل ہماری سوسائٹی کے اوپر جو امپیکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی رانا عثمان ہم بات کریں گے۔ کہ عثمان صاحب، جو رپورٹس آ رہی ہیں، ایف آئی آر بھی میں نے دیکھی ہیں، یہ جو انسپیکٹر تھے سیف اللہ خان نیازی صاحب، یہ انسپیکٹر تھے، اور یہ بابو صابو جو تھانہ ہے شیرا کوٹ کا علاقہ تھا، اور بابو صابو تھانے کی حدود تھی، اور یہ ایس ایچ او کہا جا رہا ہے لیکن یہ ایس ایچ او تو نہیں تھے، یہ انسپیکٹر تھے۔ انسپیکٹر آپ کو بتائیے کہ چوکی انچارج تھے جو ہے وہ شیرا کوٹ کے علاقے میں۔ تو اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہے کہ جی وہ جو موٹر میکینک تھا اس کو انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن جو موقع پر موجود اس واقعے کے بعد اس لڑکی کی جو ویڈیو آئی ہے، یار قتل کرنے کے بعد اس کے چہرے پہ دیکھیں عجیب سا اطمینان واقعی دکھائی دے رہا ہے۔ وہ مطلب حیرانہ لگا، قتل جس نے کیا ہوتا ہے، ہم کیونکہ بطور کرائم رپورٹر رانا صاحب ہم نے کور کیا ہے، تو ہم نے ایک چیز دیکھی کہ جب کبھی کوئی شخص قتل کرتا ہے تو وہ کانپ رہا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے بہادر قاتل ہم نے دیکھے ہیں بھجن، قتل کے بعد آپ کانپ رہے ہوتے ہو، بھاگ جاتے ہو، ادھر ہی کھڑا رہا، بھاگا بھی نہیں، گرفتاری بھی اس نے خود دے دی۔ کہتے ہیں کہ اس نے کسی چیز کے لیے جو ہے وہ سیف اللہ نیازی نے جو ہے اس کو لڑکی کو کسی چیز کے لیے بھیجا تھا، یہ بیسیکلی جو ہے میکینک تھا شاید گاڑیوں کا، تو یہ موٹر میکینک تھا، تو اس کو جو ہے وہ کسی سامان کے لیے بھیجا، اسپیئر پارٹ کے لیے کیا کسی چیز کے لیے، تو یہ لیٹ آیا۔ کہتے جب لیٹ آیا تو اس پہ انسپیکٹر سیف اللہ نیازی نے اس لڑکے کو گالیاں دی ہیں۔ اب گالیاں دینے پہ کہتے ہیں اس نے، یہ لڑکا تھا ظاہر ہے، وہ انسپیکٹر جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ 50+ ہوتے ہیں، 60 کے قریب ہوتے ہیں، تو اس نے جو ہے وہ انہی کا پسٹل ان سے نکال کے اور اس کو گولیاں مار دی۔ یہ اتنا آنن فانن تھا، جو موقع پر موجود لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ گولیاں ماری اور قتل کر دیا، اور اس نے ویڈیو بھی بنائی سوشل میڈیا پہ، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس میں کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے مجھے جو ہے وہ گالیاں دی ہیں، اور گالیاں یہ ہمیشہ دیا کرتے تھے، میں کتنا عرصہ سے میں برداشت کر رہا ہوں۔ تو جب وہ ویڈیو دیکھے تو اس میں تو یہ لگتا ہے کہ جو اس لڑکے کے مطابق یہ کافی عرصے سے اس کو گالیاں دے رہے تھے، اور ایک دن اس کی برداشت ختم ہوئی تو اس نے گولیاں مار دی۔ اب رانا عثمان صاحب، ایک تو یہ پہلو ہے، اس کے بیٹے کی مدعیت میں مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ فیصل کامران جو ہیں وہ لاہور میں جو ہے وہ عام عہدے پہ فائز لاہور پولیس میں، فیصل کامران جو ہے وہ موقع پہ پہنچتے ہیں، پولیس افسران بھی پہنچتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے، ایک قتل ہو گیا نا، تو قتل کسی بھی سوسائٹی کے اندر، مطلب میں اس کو کوئی جواب نہیں دے رہا، لیکن سوسائٹی میں قتل ہوتے رہتے ہیں رانا عثمان صاحب، لوگ مرتے رہتے ہیں۔ خطرناک چیز پتہ ہے مجھے کیا لگی ہے کہ یار اس قتل کے واقعے کے بعد لوگ سوشل میڈیا پہ اس قتل کے واقعے کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، اور میں نے اس کے اندر کمنٹس پڑھے، بائی جان 95+%، بلکہ 98% لوگ جو ہیں اس قتل کو جو ہے ٹھیک، حالانکہ قتل کرنا تو آپ کو پتہ ہے رانا عثمان صاحب کسی صورت بھی کسی انسانیت کا جو قتل ہے وہ جائز نہیں ہے۔ کسی نے آپ کو گالی دی
تو آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں، چارہ جوئی کریں. لیکن ٹھیک ہے، بات آپ بھی کہتے ہیں کہ قانونی کارروائی پہ عمل نہیں ہوتا، پاکستان میں چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا. لیکن جو میں آپ سے سوال کروں گا رانا صاحب، سوشل میڈیا پہ اس ویڈیو کو لگایا جا رہا ہے، نیچے کمنٹ میں جو ہماری عوام کی رائے، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے بہت اچھا ہوا جی اس کو مار دیا، یہ کر دیا. کیا کہیں گے رانا صاحب؟ دیکھیں ظریف، جیسا بھی آپ نے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت اب اس طرح ہو چکا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا پھر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا بدلہ وہ فوری طور پہ. اسی لیے کہا جاتا ہے، دیکھیں اسلام میں ایک نظام ہے قاضی سسٹم، وہ اسی لیے نظام ہے کہ فوری طور پر لوگوں کو انصاف دیا جائے. پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے اور اتنا اثر انداز اس پہ جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ جو ہے وہ ہو چکے ہیں کہ اب لوگوں کو عدالتوں سے اعتبار اٹھ چکا ہے. تو اس وجہ سے لوگ عدالتوں کے پاس جانے یا اداروں کے پاس جا رہے تھے، ان کو پتہ ہے کہ یہ کتراتے ہیں کہ ہمیں تو انصاف تو ملنا نہیں، طاقتور لوگوں کو انصاف ملنا ہے یا انہی کی مرضی کے فیصلے ہونے ہیں. تو پھر وہ خود اب اپنا بدلہ لینا جو ہے وہ اس کو سود مند ثابت ہوتا ہے. اور وہ اسی وقت دیکھیں آپ اس واقعے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا مطمئن نظر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تنگ آ چکا تھا، مجھے جتنی گالیاں دی جا رہی تھیں. تو اسی وقت دیکھیں ایک طرف ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور جو ویڈیو بنانے والا ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہے اور مطمئن ہو کر وہ جو موٹر مکینک ہے وہ کھڑا ہوا ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس جو ہے نہ صرف پنجاب، سندھ، کے پی کے میں تھوڑا سا بہتر ہے، لیکن پنجاب، اسلام آباد، سندھ، یہ جو علاقے ہیں اس میں پولیس اتنی پاورفل ہے کہ پولیس کا جو ملازم ہے وہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کی تذلیل کرتے ہیں، اور جو طاقتور لوگ ہیں ان کی تذلیل نہیں ہوتی، نہ ان کو کوئی اثر انداز. یہ غریب لوگ جو نہیں بڑی بڑی ایج کے لوگ ہوتے ہیں ان کی تذلیل کی جاتی ہے تھانوں میں، زمین میں. آپ نے مختلف ویڈیوز دیکھی ہوں گی. اب میں آپ کو لاسٹ واقعہ سناتا ہوں کہ اسلام آباد میں نا ایک تھانے میں تھانے کا نام نہیں لیتا، اس تھانے میں میرے دوست کے گھر ایک چوری ہو گئی ابھی پرسوں. تو چوری ہوگی تو ہم چلے گئے تھانے میں چلے گئے. تو اب جو ڈیوٹی آفیسر بیٹھا ہوا، کون سا تھانہ تھا بتا دیں؟ تھانہ کراچی کمپنی میں. اچھا. تو وہ ڈیوٹی آفیسر جو بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے تعارف نہیں کروایا کہ میں جرنلسٹ ہوں. میں خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ گیا اور جا کے اپلیکیشن لکھی. تو ہاں جی کی مسئلہ، انہوں نے مطلب گفتگو ایسا تھا کہ جو مظلوم ہے، عام آدمی جو اپنی داد رسی کے لیے ادھر پہنچا ہے، وہ اٹھے چلو ادھر بیٹھ کہ مطلب آپ کو مطلب اتنا خوفناک جو انداز تھا اس پولیس والے کا، وہ اے ایس آئی کا، تو ایسا لگتا تھا کہ ابھی دھپڑی نہ مار دے. تو وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر ہم تھانے جائیں گے تو ہماری ایک تو تذلیل ہوگی، اور دیکھیں اگر آپ 2-3 بندے جاتے ہیں تو آپ کی ایک دوسرے کے سامنے رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے. تو بعد میں جا کے دوسرا جو باہر بندہ وہ کہتا ہے یار ایسے ہی اتنی بےزتی کی تھی، تو لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. وہ پہلے خوف کھا رہا تھا، میں نے اسے بتایا میں جرنلسٹ ہوں. ہاں جی بو جی، ہاں جی، مطلب اتنا اونچا بول رہے تھے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے، ایسا خوف آتا تھا. تو اسی وجہ سے لوگ اپنی، یعنی آپ کو تعارف کروانا پڑا؟ بالکل جو ہے تعارف کروایا تو پھر کچھ ٹیمپریچر ان کا نیچے آیا، ورنہ تو وہ تو ایسا لگتا ہے کہ دھپڑی نہ مار دیں منہ کے اوپر. تو یہ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو پولیس ہے، اور پولیس کو جب سے تحریک انصاف کے خلاف 2-3 سال سے جو کریک ڈاؤن ہوئے ہیں، تو پولیس تو آپ سمجھ لیں کہ بس ایک تو نفرت ہے، آزاد ہو چکی ہے. جس کو دل کرتا ہے وہ پکڑتی ہے، گناہ ہو نہ ہو جو مرضی کرے، ان کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے، جیسے مرضی کرے. کسی کو آپ کو پتہ پکڑتے ہیں، آپ کے بھی ایک جاننے والے کو، دفتر کے جاننے والے کو پکڑا، کبھی آوارہ گردی میں ڈال دیتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی میں ڈال دیتے ہیں، کبھی دہشت گردی میں ڈال. تو اس وقت ملک میں جو ہے یہ صورتحال دیکھیں. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ جو پاکستان سے بیرون ملک جانے والے کیوں جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم جو مرضی کر لیں ہمارے حالات بہتر نہیں ہوں گے. یہاں رانا صاحب بہت شکریہ، آج ہم نے بتایا آپ کو اس حوالے سے کہ کیا وجہ ہے. ایک تو یہ قتل کا جو واقعہ ہوا ہے یہ کیا ہے، اس کے کیا محرکات تھے، اور دوسرا ہماری سوسائٹی پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. اللہ کرے کہ ہماری سوسائٹی میں بہتری آئے، اور یہ جو تشدد والی ایک لہر چل پڑی ہے اس سے اللہ پاک ہمارے وطن کو محفوظ فرمائے. بہت شکریہ. رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیں اجازت. اللہ حافظ.